السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، مجھے تو دل چاہتا ہے کہ ہر دم تم سے ایسی باتیں کروں جو تمہیں فائدہ پہنچاتی رہیں، تمہاری عقل کو وسعت دیتی رہیں، تمہاری ہمتوں کو مضبوط بناتی رہیں، اور تم بلا خوف و خطر اپنے بلند حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہو اور دنیا کے لیے پیغام امن بن جاؤ، دنیا کے لیے پیغام امن بن جاؤ۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوق ہیں، ہم سب کی کیمسٹری ایک ہے، ہماری ساروں کی ضرورتیں ایک ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، مگر یہ سوچ کی تنگی ہے، یہ سوچ کی خرابی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑے پڑتے ہیں، بات بات پہ لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بہن بہن سے لڑتی ہے، بچے ماں باپ سے جھگڑتے ہیں، غرض یہ عجیب سسٹم چل نکلا ہے۔ بہرحال میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال بات یہی ہے کہ دنیا میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہیں، پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہیں۔ یہ بات بالکل اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم آسانی کے ساتھ راستہ طے نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کانٹوں بھری سیج ہے، کانٹوں بھری سیج ہے۔ ایک شعر ہے جس سے میرا مطلب آپ لوگوں پر اور زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ وہ شعر ہے، ایک گل ہی نہیں، ایک گل ہی نہیں، خار بھی زینت ہے چمن کی۔ ایک گل ہی نہیں ہے، ایک پھول، ایک گل ہی نہیں، خار بھی ہے زینت چمن کی۔ ایک گل ہی نہیں، خار بھی زینت ہے چمن کی۔ ایک گل ہی نہیں، گل مانے پھول، ایک گل ہی نہیں، خار مانے کانٹا، خار بھی نہیں زینت ہے چمن کی۔ دامن ہے تو دونوں سے ہمیں کام رہے گا، دونوں سے ہمیں کام رہے گا۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ جو آتے ہیں، تلخیاں اور مٹھاس ہوتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف لائف۔ زندگی اسی کا نام ہے، کہیں محبتیں ہیں، کہیں نفرتیں ہیں، تضادات آپ کو ہر جگہ ملیں گے، مگر ان تضادات میں آپ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پازیٹیوٹی، ہر چیز سے بہتر نتیجہ نکالنے کی عادت ڈالنی ہے۔ جب ہمارے پاس اچھائی آتی ہے، گل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، تو پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی تو لگے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے دامن میں جب پھول آتے ہیں تو دامن میں کانٹے بھی چپک جاتے ہیں۔ یہ صبر کی تلقین دینے کی بات ہے، یہ آپ کے حوصلے میں مزید حوصلہ پیدا کرنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی دانش مندی سے اپنے راستے کو طے کرنا ہے۔ ہمارا گول ایک ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو سلامتی، امن اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کا پیغام دینا ہے، اور اس پیغام میں سب سے اہمیت جو رکھتا ہے وہ اخلاق کی دعوت۔ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، دوسرے سے اچھے اخلاق کے لیے درخواست کریں گے کہ ہم با اخلاق طریقے سے اور برابری کی بنیاد پہ، کہ ہم اشرف المخلوق ہیں،
برابری کی بنیاد پر ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ کوئی کسی سے معزز نہیں ہے، سب انسان ہیں، سب کی ضرورتیں ایک ہیں۔ یہ جو درجہ بندیاں ہو گئی ہیں یہ دنیا کے اس نظم کی وجہ سے ہے کہ کہیں گرمی ہے تو کہیں سردی ہے، تو کہیں اندھیرا ہے تو کہیں اجالا ہے۔ شمال میں آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈ ملے گی، سورج کم ملے گا، رات ملے گی۔ جنوب میں بھی یہی حال ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے موسم چلتے ہیں۔ جس طرح یہ حالات مختلف ہیں، اسی طرح سے انسانوں کے آپس کے معاملات بھی مختلف ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پہلا اور واحد حل یہ ہے کہ اخلاق کو یارڈ اسٹک بنا لیں کہ ہمیں سب کو ایک اخلاق کو مرکز پہ آنا ہے، اخلاق کے مرکز پہ آنا ہے کہ ہم کسی کے حق کو نہیں دبائیں گے، نہ کسی کے حق کو چھینیں گے۔ ہم اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے انسان کے ہم کام کریں گے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ چغل خوری اتنی خطرناک چیز ہے کہ معاشرے کے اندر گند پھیلا دیتی ہے، فساد پھیلا دیتی ہے، ایک دوسرے سے بدگمان کر دیتی ہے۔ بدگمانی بھی ایک مرض ہے، وہ اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ سے یہی ہوتا ہے۔ یہ اخلاقیات کے حصے ہیں، اس پہ ہمیں زور دینا ہے۔ ہمیں خود جھوٹ نہیں بولنا، دوسرے سے بھی درخواست کرنی ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ عہد کا جس بات کا ہم عہد کر لیں کہ ہمیں یہ کام، جس کا ہم عہد کیا وعدہ کر لیں، ہم اس وعدے کو پورا کریں ہر صورت میں۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وعدے کا پکا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ چغل خوری نہیں کرتا، وہ آپ سے بدگمانی نہیں کرتا۔ یہی ایک بات ہے، بار بار مجھے کہنا پڑتی ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اس بات سے مجھے خار اور گل یاد آ گئے۔ اس دنیا میں جہاں پھول ہیں وہاں کانٹے بھی ہیں، جہاں پھول ہیں وہاں کانٹے بھی ہیں۔ تو ہمارے جو معاملات ہیں وہ ایسے سادہ سے نہیں ہیں۔ جیسے دنیا، پورا گلوب مختلف قسم کی جغرافیائی کنڈیشن رکھتا ہے، اسی طرح سے ہمارے حالات بھی مختلف ہیں۔ اسی اعتبار سے ہمیں اپنے اخلاق کے اندر، جو اخلاق ہماری یارڈ اسٹک ہے، اس میں تو کہیں بھی کسی جگہ بھی رہتے ہوئے کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ایسے ہمارے اچھے اصول ہیں اخلاق کے کہ دنیا میں ہمیں انسان کی کوششوں سے نہیں ملے، بلکہ دنیا میں جو بہت اچھے انسان پیدا کیے گئے، جن کو پیغمبر کہتے ہیں، انہوں نے یہ اخلاق دیے ہیں۔ ان اخلاقوں پہ عمل کر کے ان اخلاق پر سارے انبیاء نے اخلاق کی دعوت دی ہے۔ اخلاق آپس میں محبت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنتے ہوئے، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ اخلاق کی ہیں۔ اور یہ سب باتیں ہمارے اللہ کے اچھے لوگوں نے ہمیں پہنچائی ہیں۔ جو کہ اللہ پہ یقین نہیں کرتے، یہ کسی اور وجہ سے کچھ اور مسائل میں شکار ہیں تربیت کے اعتبار سے، بہرحال سب سوچتے ہیں کہ اللہ ہے اور اس نے ظاہرہ جب ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کے لیے راستے بھی کھولے ہیں، راستے بھی بتائے ہیں، راستے بتانے والے بھیجے ہیں۔ تو بس یہ سوچ لیں کہ اس دنیا میں جہاں پھول لگے ہیں وہاں کانٹے بھی ہیں۔ آج اس بات پر کہ اخلاقیات کو بہتر بنائیں کہ پھول اور کانٹے ایک ساتھ ہیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں سب سے زیادہ دھیان اخلاقیات پہ رکھنا ہے۔ اخلاقیات درست ہوں گی، اخلاقیات بہتر ہوں گی
تو ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے، محبتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔